بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاس۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھہرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو۔ میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے ہیں، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے ہیں۔
सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन, ये आग और पानी का मिलाप दुरुस्त नहीं है। तो बड़ा सबसे बड़ा पर्दा लौंडियों के मसले की वजाहत। सवाल नंबर 1 अकबर अली साहब है, ये अकबर अली बेग। कुरान मजीद सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 5-6 का तर्जुमा यह है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मौजूद अपनी बीवियों के या उन औरतों के जो उनके कब्जे में है, यानी लौंडिया। इसमें उन पर कुछ मलामत नहीं। यहां पर कौन सी लौंडियां मुराद हैं? क्या उनका रिवाज आजकल है किसी लड़की को पैसे देकर खरीद कर लौंडी बनाना? तो इस्लाम में सख्त मना है। अज़राए करम तफसील से वजाहत कीजिए। देखिए, इस्लाम में सिर्फ एक नौइयत का गुलाम या लौंडी जायज है, और वो है अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह हो और उसमें POWs की हैसियत से, जो कि कॉम्बेटेंट हो, कॉम्बेटेंट जो कि वाक़तन जंग में हिस्सा लेने वाले हैं, मर्द और औरतें, जिनको आजकल POW बना लिया जाता है कि वो जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको इस्लाम ने इजाजत दी है कि बजाय इसके कि मुस्तकिल उसमें कंसंट्रेशन कैंप्स में पड़े रहे, वो उसमें उनको इस्लामी माशरे के अंदर जज्ब करने के लिए उनको तकसीम कर दिया जाए लोगों के अंदर। ये है दर हकीकत उसकी गर्ज़ो कायद। और वो भी ऐसा हो सकता है कि कहीं मुबादले के अंदर अगर शक्ल बेहतर बन सकती हो तो उसको भी इजाजत है। कहीं अगर ज़रे फिदिया लेकर छोड़ देने में कोई कबाहत ना हो तब भी इसकी इजाजत है। ये सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत जो है उसके तहत हम पढ़ चुके हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कोई शक्ल मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या करें? उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रखें। वो तो गोया कि एक मुस्तकिल लायबिलिटी भी आप पर हो गई, और नंबर 2 ये कि उनकी अपनी जिंदगी अब नॉर्मल हो गई। उसकी बजाय उनको नॉर्मल सोसाइटी में जज्ब करने का तरीका ये है कि क्लास 2 सिटीजन्स की हैसियत से वो मुसलमानों में, उस माशरे में दे दिए जाएं। उस तरह की जो खवातीन होंगी उनके साथ ताल्लुक जो है जिनसी, वो जायज है। ये लौंडियां जो इस तरीके से लौंडी बनी हो, उसकी फरोख्त भी जायज थी। किसी आजाद मर्द या औरत को पकड़कर लौंडी या गुलाम बना लेना हराम मुतलक है। यानी जो किया था इन्होंने अमेरिकन ने कि अफ्रीका से पकड़ पकड़ कर लोगों को जो है वो जाल डाला और आदमी को लिया और लेकर ले गए और जंजीरों में जकड़ कर अमेरिका में ले गए और फिर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। ये हराम मुतलक है। इस्लाम की तारीख इस नौ के किसी भी गलत हरकत से बिल्कुल पाक है, खाली है, सिर्फ जंग के अंदर। और उसका भी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे अगर उसमें ऑप्शंस नहीं है तो फिर ये कि आप उन्हें गुलाम बना सकते हैं और उनकी फिर फरोख्त भी हो सकती है। ये है जो मेरे इल्म में है। बाकी किसी को खामखा आपने खरीद लिया और किसी को पकड़कर किसी आजाद किसी मर्द या औरत को और जबरदस्ती ले जाकर के भेजा, ये तो बिल्कुल हराम मुतलक है, बहुत बड़ा जुर्म है। ये जिमनी सवाल एक साहब ने कर दिया है कि निकाह उन लौंडियों से भी करना होगा। नहीं, निकाह लाजमी नहीं है लौंडियों के साथ। निकाह तो कर लिया तो फिर तो ज़ौजा हो गई, वो अलग कैटेगरी कहां रही। लेकिन तरगीब दी गई है कि अगर आप किसी लौंडी को, अपनी आपकी वो लौंडी थी, वो थी POW के तरीके से आई थी, कनीज थी, आपने उसे आजाद किया, उससे निकाह कर लिया, बहुत बड़ा नेकी का काम है। तो इमेंसिपेशन जो थी गुलामों की और कनीजों की आजादी के लिए रास्ता अल्लाह ताला ने यह पैदा किया कि बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जिनका कफारा ये रख दिया गया, गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो। और इसी तरीके से इसको बहुत बड़ा नेकी का काम करार दिया गया। फक्को रक़बतिन, गर्दनों का छुड़ा देना, आजाद कर देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो इस हवाले से उसका मामला। इसी तरीके से किसी लौंडी के यहां से औलाद अगर हो गई तो अब वो उम्मे वलद हो गई, अब वो लौंडी नहीं रही, उम्मे वलद हो गई, उसे फरोख्त आप नहीं कर सकते, वो आप ही के यहां रहेगी। लेकिन यह कि वो आपका उसका दर्जा जो आम कनीज से वो बढ़ जाता है। ये तफसीली कवानीन है। उसूली सवाल जहां तक था उसके हद तक मैंने अर्ज कर दिया है कि इस्लाम में ये रास्ता अब भी खुला है और इसकी हिकमत क्या है इस पर मैं भी बहुत गौर करता रहा। इसलिए कि बज़ाहिर तो आम खास तौर पर आजकल के हालात में यह चीज जो है ज़हन इंसान का इसको कबूल नहीं करने को तैयार होता कि इस तरह का मामला भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जो जिहाद फी सबीलिल्लाह आखिरी दौर में होने वाले हैं, जिनमें कि हजरत महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला भी होगा, उसमें मैं समझता हूं यकीनन कोई ऐसे मराहिल आएंगे कि जहां इस इंस्टीट्यूशन को इन्वोक करने की जरूरत पेश आएगी। इसके लिए कि इसका रास्ता शरीयत के अंदर बाकी रखा गया, खुला रखा गया, अगरचे उसके बड़ी पाबंदियां लगा दी गई। यह भी है कि गुलाम को वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वही पहनाओ जो खुद पहनते हो। काम का भी बोझ उस पर इतना ज्यादा ना डालो कि जिसका बहुत मुशक्कत वाला हो जाए। कोई बहुत सख्त काम है तो तुम खुद भी उसके अंदर शरीक हो जाओ उसके साथ। ये सारी चीजें हैं।
ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی. یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتگین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی. یہ سب کے سب غلام تھے. اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع، مملوک غلام کو کہتے ہیں. تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے اتنے اونچے، اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے. ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں، وہاں پر ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے. اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے. باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں. واللہ عالم کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی. میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور اڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط. کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا. اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری. اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر